بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث نظرات فی بعض کتب الحدیث۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم قسم اول میں پڑھ چکے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ قسم ثانی میں بھی مصنف کا طریقہ وہی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں انہوں نے ذرا سا اسی بحث کو پھیلا کر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو کوئی نئی بات جو ہے وہ میرے خیال سے نہیں ہوگی اس میں، مگر یہ کہ اس سے پہلے جو اجمالاً ذکر کیا تھا اختصار کے ساتھ، یہاں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ لیکن کہہ رہے کہ ہم قبل اس کے کہ کتب اربعہ اور کتب حدیث کے متعلق گفتگو کریں اور ان کے جو مؤلفین ہیں ان کے متعلق ذکر کریں، ہم سب سے پہلے جو ہے اس دعوے کو ذکر کرتے ہیں کہ جو دعویٰ اخباریوں کا ہے وہ کیا، وہ یہ کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے وہ قطعی صدور ہے اور جو ہے وہ کیا ہے وہ صحیح ہے نا، اس کو ذکر کریں گے، پھر اس کا رد ذکر کریں گے۔ تو میرے خیال سے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عبارت پڑھیں گے تو مسئلہ زیادہ بڑھ سکیں گے۔ قبل تحدث عن كل كتاب من كتب الحديث نشير الى دعوى مهمة نسبت الى الاخباريين واختارها بشكل جزئی بعض الاصولیین، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کہہ رہے کہ ہماری اصل میں گفتگو جو ہے کیا ہے کتب حدیث کے متعلق ہے، مگر ہم اس بحث کو ذکر کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم ایک ایسے مہم دعوے کی طرف جو ہے کہ طرف آپ کی توجہ دلائیں گے کہ جس دعوے کی نسبت اخباریوں کی طرف دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جائے کہ مطلب کہ اس دعوے کو جو ہے کیا بعض اصولیوں نے بھی قبول کیا ہے جزئی اعتبار سے، تو غلط نہ ہوگا، بلکہ بعض اصولی بھی ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں، ٹھیک۔ وتل کا دعویٰ، وہ دعویٰ ہے کیا کہ ان جمیع احادیث کتب الاربعہ قطعیۃ الصحہ والاعتبار ولا مجال للتعامل فی رجال اسنادها، ٹھیک ہے۔ کیا کہا کہ جتنی بھی کتب اربعہ کی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، قطعی سے ہیں، یعنی ہمیں اس بات کا اس کے بارے میں قطع ہے کہ وہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، اور معتبر ہیں، اور اس کے رجال کے متعلق جو مطلب جنہوں نے اس کتب اربعہ کو جن لوگوں نے نقل کی ہیں جو رجال سند ہیں، ان کے متعلق جو ہے گفتگو کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے، کوئی حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک دعویٰ پڑھا تھا جس میں کیا کہا تھا کہ رجال کتب اربعہ کے متعلق گفتگو کرنا حرفت العاجز ہے، ایک عاجز انسان کا کام ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود بخود حاصل ہے، ضرورت نہیں اس کے متعلق گفتگو کرنے کی۔ بل کل روایت مذکورۃ فیہا ینبغی الاخذ بلا توقف، بلکہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی روایت کتب اربعہ میں ہے اس کو ہم اخذ کر سکتے ہیں بلا کسی توقف کے، بلا کسی غور و فکر کے، یعنی کیا مطلب، یعنی وہ معتبر ہے، جی۔ یعنی توقف یعنی کیا مطلب، یعنی آپ کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روایت جو ضعیف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ روایت جو کیا وہ ہو، یعنی یہ روایت جو کیا مطلب معتبر نہ ہو، ایسا نہیں ہے، اخباری اور بعض اصولیوں کا، جی۔ والاثبات صحت هذه الدعوى يتوسق تارة بتعابير وردت في مقدمة هذه الكتب استفید منها توثیق اصحاب تلك الكتب لجميع افراد الرواة المذکورین فيها۔ اب رہی بات یہ کہ آخر یہ ہم دعویٰ کیسے کر رہے ہیں، ہے نا، یہ جو دعویٰ بعض علماء نے کیا یا اخباریوں نے کیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے، یہ کیسے مطلب کس بیس پر، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ چونکہ انہی کتابوں کے مقدمے میں جو مؤلفین نے مقدمہ لکھا ہے اس میں انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں کہ جن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ خود ان کو اس بات کا قطع ہے کہ جو کچھ ہم اس میں ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ صحیح ذکر کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اپنی جیب سے مطلب یہ بات کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ انہی کتاب کے مؤلفین نے ایسی باتیں لکھی ہیں مقدمے میں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بتعابیر وردت فی مقدمۃ حاضر کو، انہی کتابوں کے مقدمے میں کیا ہے، ایسی تعابیر استعمال کی گئی ہیں کہ استفید منہا، کہ جن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ توثیق و اصحاب تلک الکتب، کہ اس کتاب کے جتنے بھی اصحاب ہیں، جتنے بھی روات ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں، موثق ہیں، ٹھیک ہے۔ توثیق و اصحاب تلک الکتب، کہ ان کتاب کے لکھنے والوں نے، یعنی جیسے کافی کے لیے کلینی نے، ملا یظہر الفقیہ کے لیے شیخ صدوق نے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا، توثیق و تلک لجمیع افراد الرواۃ المذکور فیہا، کہ جو بھی روات اس کے اندر مذکور ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، موثق ہیں، ٹھیک ہے۔ ویاتی توضیح ذالک عند تعرض التحدث عن کل واحد من تلک الکتب۔ رہی بات یہ کہ اب ان مقدمے میں جو تعبیرات استعمال کی گئی ہیں ان تعبیرات کا تو ہم اگرچہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر انشاءاللہ مزید جو ہے گفتگو اس کے متعلق آئے گی، کب، جب ہم ان کتابوں کے متعلق پڑھیں گے۔ حالانکہ ٹاپک ہمارا وہی ہے، ہمارا ٹاپک یہی ہے
کہ نظرات فی بعض کتب الحدیث، لیکن اس سے پہلے ہم اس دعویٰ اور اس کا بطلان کو ذکر کر رہے ہیں. وأخرى يتمسك ببعض الوجوه التي تعم جميع الكتب الأربعة ولا تختص ببعض منها دون آخر. ٹھیک ہے. اور تو یہ تو کیا ہے، بعض مطلب یہ صورتوں میں یہ ہے کہ مطلب کہا گیا کہ بعض حدیثوں میں یعنی مقدمے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مقدمے میں ایسی بات کہی گئی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ ہے، جو بھی راوی ہیں اس میں درست ہے. اور دوسری بات کیا ہے، دوسری بات یہ کہ بعض وجوہات ایسے لکھی ہیں بعض علماء نے کہ جو عام ہیں تمام کتب اربعہ کے لیے، کہ جن سے کتب اربعہ کی مکمل کی پوری جو کیا ہے صحت کو ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے نے کہا کہ کتب اربعہ میں، ٹھیک ہے، خود مقدمے میں بعض کتابوں میں یہ ایسی بات ہے کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام کے تمام راوی موثق ہیں. تو اگر کافی میں ہے تو صرف کافی کی روایات موثق ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر ملا ذوالفقہ فقی میں یہ بات ہے تو اس کے، لیکن اس والی وجہ میں کیا ہے کہ نہیں، بعض وجوہات ایسے لکھے ہیں کہ جو عام ہے تمام کتب اربعہ کے لیے، کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی کتب اربعہ میں وہ سب کے سب صحیح ہیں. تم جمیع الکتب الاربعہ ولا تختص ببعض منها دون آخر. اور یہ جو کیا ہے خاص نہیں ہے کسی کتب اربعہ میں سے کسی خاص کے لیے. یہ کس نے کہا کہ کتب الاربعہ جو ہے سب سے جس نے جیسے یہ ہے اصول ہے تو شیخ کلینی نے لکھ دیا مقدمے میں کہ جو ہے اس میں چاروں کے بارے میں کس نے کہا؟ سبھی نے کہا ہے. مطلب اخباری تو سب کہتے ہیں کہ کتب اربعہ میں جو کچھ صحیح، کہہ رہے وجہ کیا ہے ان کی، کیوں ایسا کہتے ہیں. تو ایک وجہ بتائی کہ چونکہ ان کتابوں کے مقدمے میں ایسی بات ہے، تو جس کتاب کے مقدمے میں ایسی بات ہے اس سے اس کتاب کو سمجھ میں آ گئی. دوسری کیا ہے، دوسری یہ کہ نہیں، ہاں چاروں کے بارے میں، جیسے ابھی ہم پڑھیں گے اور اس سے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں. جیسے شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب میں وسائل الشیعہ میں 22 مقدمے لکھے ہیں، اور 22 مقدمے میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جو کچھ کتب اربعہ میں وہ سب کا سب صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ببعض منها دون آخر من قبیل الوجوه التي تمسك بها صاحب الوسائل وهي 22 وجها ذكرها ضمن بعض الفوائد التي سجلها في كتاب آخر کتابی. ٹھیک ہے. اپنی کتاب کے آخر میں جو 22 مقدمے انہوں نے ذکر کیے ہیں ان میں 22 وجوہات. ٹھیک ہے. ان وجوہوں میں کیا بیان کیا ہے، یہی یعنی 22 قرائن ایسے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ کتب اربعہ میں وہ سب کا سب درست ہے. بتاؤ انشاءاللہ. تو اب اگر ان وجوہات کو آپ اپنائیے گا تو ان سے کیا ہے، ایسا نہیں صرف کافی کی کہ مطلب وثاقت ثابت ہوگی، نہیں، پوری کی پوری کتب اربعہ کی. مطلب کہنے کا مقصد کیا ہے نا کہ جو باتیں ذکر کی نا کہ وجہ اول سے تمسک کرنے سے خاص ہوتا ہے، یہ وجہ عام یعنی اس سے تمام کتب اربعہ کی نہیں. وَلَعَلَّ أَقْوَى تِلْكَ الْوُجُوهِ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ الَّذِي يَرْجِعُ مَصْلَحُ مُحَصِّلُهُ إِلَىٰ أَنَّ أَصْحَابَ الْأَئِمَّةِ قد اتبعوا أنفسهم لضبط الأحاديث وتدوينها والحفاظ عليها إلى زمن المحمدين الثلاثة، وقام المحمدون بدورهم بتدوين تلك الأحاديث في كتب الأربعة. وهذا الاهتمام الأكيد يولد بحسب العادة العلم بصدور الأحاديث المودعة في تلك الكتب. کہ دیکھیے 22 جو ہے وہ وجوہات صاحب وسائل نے ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے جو سب سے قوی ترین وجہ ہے، سب سے قوی ترین وجہ ہے نا، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے. لیکن اب دیکھیے سب سے قوی ترین کو وجہ ذکر کر کے اس کو رد کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم قوی ترین کو ذکر رد کر دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے، بقیہ جو وجوہات ہیں اب ضرورت نہیں کہ ہمیں 22 کو ذکر کریں اور سب کو رد کریں، ہے نہیں. جن میں سے جو سب سے جیسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو سب سے بڑا جو آپ کے سامنے آ جائے اس کو آپ ہرا دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد والا جو اس کو ہرا ہی دیں گے. یہ عام طور سے ہوتا ہے. تو یہاں پر وہی بات ہے. کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اگر ان 22 وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے، جب اس کو ہم رد کرنے پر قادر ہیں تو وہ کیا وجہ، ہاں، تو ان میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے، سب سے بڑی وجہ جو ذکر کی ہے وہ یہ دیکھیے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ کتب اربعہ میں جو کچھ ہے وہ معتبر ہے، اس لیے کہ چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے جو معتبر صحابہ تھے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکایا ہے، اپنی بڑی محنت مشقت کی ہے احادیث کو جمع کرنے میں. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بہت محنت مشقت سے محمدین ثلاثہ کے زمانے تک احادیث کو کیا کیا، جمع کیا ہے. اور محمدین ثلاثہ یعنی یہی یہ تین کون، یعنی 4 کتابیں محمدین ثلاثہ کی ہیں، یعنی وہ سب کا نام محمد تھا. محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن حسن بن توسی اور ان کا شیخ صدوق کا بھی محمد نام تھا. تو یہ محمدین ثلاثہ کرے. ان تینوں کے زمانے تک ائمہ معصومین علیہ السلام نے صحابہ نے بہت مشقت سے حدیثوں کو جمع کیا، اور ان تینوں نے ان حدیثوں کو اٹھا کر کے اپنی کتابوں میں
جمع کر دیا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے, قطع ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک, دیکھیے ولا اللہ اقوى تلك الوجوه الوجه الاول, سب سے پہلی جو سب سے زیادہ قوی تر وجہ ہے وہ وجہ اول ہے الذي يرجع محصله, کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اصحاب الائمہ, کہ جو ائمہ معصومین کے اصحاب تھے, قد اتعبوا انفسهم, انہوں نے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا ہے, تگن میں ڈالا ہے, مشقت میں ڈالا ہے. کس لیے؟ لضبط الاحاديث وتدوینها, کہ ائمہ معصومین جو کہا کرتے تھے ان حدیثوں کو کیا کرتے تھے, ضبط کرتے تھے, جمع کرتے تھے, ان کو تدوین کو لکھا کرتے تھے, والحفاظ علیہا, ٹھیک ہے, اور ان کی حفاظت کیا کرتے تھے. کہاں تک؟ الی زمن محمدین ثلاثہ, محمدین ثلاثہ کے زمانے تک. ٹھیک ہے, اب شیخ صدوق کا زمانہ اٹھا لیں تو غیبت صغریٰ کے زمانے میں موجود تھے یہ. شیخ کلینی غیبت صغریٰ کے زمانے میں انہوں نے درک کیا ہے معصومین کے. ٹھیک, وقام المحمدون بدورہم, اور اپنے زمانے میں جو محمدین ثلاثہ تھے انہوں نے کیا کیا, بتدوین تلک الاحادیث فی کتب الاربعہ, انہوں نے کیا بس وہی حدیثیں جو ائمہ معصومین کے اصحاب نے جمع کی تھی ان کو اٹھا کر اپنی کتابوں میں جمع کر دیا ہے نہیں, ابواب کر کے. وہاں الاہتمام الاکید, اور دیکھیں اور ان لوگوں کا یعنی محمدین ثلاثہ کا اور اصحاب ائمہ معصومین کا اس طریقے سے مطلب اہتمام برتنا حدیث کے حوالے سے کہ معصومین کی باتیں ضائع نہ ہو جائیں, معصومین کی حدیث جو کیا ہے مثلا اس کو تدوین کرنا, اس کو لکھنا, کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یولد بحسب العادہ العلم بصدور الاحادیث, تو عادتاً اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چونکہ اصحاب معصومین سب معتبر تھے تو ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے, یقین ہو جاتا ہے کیا کہ یہ حدیثیں وہ ہیں کہ جو ائمہ معصومین سے صادر ہوئی ہیں, اور انہوں نے مطلب کیا ہے ضعیف روایتیں انہوں نے نہیں کی ہیں. المودع فی تلک, جو کہ ان کتابوں میں موجود ہے, کیونکہ لکھنے والے کون تھے؟ لکھنے والے سب امام کے اصحاب تھے. وہذا الاہتمام له شواہد متعددہ. اب رہی بات یہ کہ آپ کو کیسے سمجھ میں آیا کہ جو ائمہ معصومین کے اصحاب تھے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اس چیز کو, حدیثوں کو لکھنے کے لیے, کیسے سمجھ میں آیا؟ تو کہنے سنیے بہت ساری اس کے لیے کیا ہیں شواہد ہمارے پاس ہیں. فالشلمغانی حینما الف کتاب التکلیف, سنیے شلمغانی وہی کہ جو پہلے جو کیا ہے وہ مطلب امام کو بہت چاہنے والا شیعہ تھا ہے نا, پھر یہ پورا مطلب یہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے یعنی پورا جو ہے کیا ہے مثلا اپنے آپ کو امید لگائے بیٹھا تھا کہ امام جو اپنا نائب بنائیں گے, نائب خاص, ان میں میرا ذکر ضرور ہوگا. جب نہیں نام آیا تو کیا ہے وہ بہک گیا ہے نا. ہاں, تو شلمغانی نے جب کتاب لکھی اپنی التکلیف, نام تھا کہ اس کا التکلیف, قال الشیخ الجلیل سفیر الناحیہ المقدسہ حسین بن روح رحمہ اللہ تعالی اطلب الکتاب لی لانظرہ. تو کس نے؟ حسین بن روح نے کہا کہ لا وہ کتاب مجھے دو, میں اس میں اسے دیکھوں. فقرأہ من اولہ لآخرہ. تو شیخ انہوں نے حسین بن روح نے اس کتاب تکلیف کو لے کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا. وقال, اور اس کے بعد کہا ما فیہ شیء الا وقد روی عن الائمہ, اس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ روایتیں ہیں کہ جو ائمہ معصومین سے روایت کی گئیں. الا موضعین اور ثلاث فإنہ کذب علیہم, سوائے کیا 2-3 جگہ کی کہ جہاں پر ائمہ معصومین سے جھوٹ باندھا گیا ہے, انہیں اس کے علاوہ پوری کتاب میں پوری جو ہے کوئی کمی نہیں. اب سنیے, بل ان الشیخ الجلیل نفسہ حینما الف کتاب المعروف بکتاب التعذیب ارسلہ الی مدرسۃ قوم. تو یہاں پر دیکھیے, اب یہاں پہ بات روک کے ہمیں بات کریں. دیکھیے آپ یہ اہتمام ہے کہ نہیں ہے, جیسے ہی سنا کہ ہمارے شیعہ نے کوئی ائمہ معصومین کے متعلق حدیث کی کتاب لکھی ہے فوراً منگوایا, اور نائب خاص نے من اول ہی الی آخر ہی پڑھا, ٹھیک ہے, اور جو کذب تھا, جو جھوٹ تھا, اس کو نشاندہی کرائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اہتمام برتتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مولا کی طرف کسی جھوٹ کی جو کیا ہے نسبت دے دی جائے. تو یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں اہتمام. اب آئی دوسری بات, خود شیخ جلیل ان کون حسین بن روح نے جب کتاب لکھی تعذیب کے نام سے, تو اس کتاب کو انہوں نے کیا قم بھیجا, ٹھیک, وطلب من فقہاء النظر فیہ, اور قم میں جو علماء تھے ان سے کہا کہ اس پہ آپ نظر کیجئے, دیکھیں. فأیدوا کل ما فیہ الا ما ذکرہ من ان زکاۃ الفطرہ تساوی نصف صاع من طعام والمناسب صاع من طعام, ٹھیک ہے. تو اہل قم کے قم کے جو علماء تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تائید کی حسین بن روح کی کتاب کی, کہا کہ ہاں آپ نے جو کچھ لکھا صحیح لکھا ہے, یعنی مطابق ہے روایت کے اور معصومین کے اقوال کے. بس اس میں ایک جگہ پر آپ نے سنیے گا, ایک جگہ پر یہ جو کہا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے کیا ہے, کتنا دینا ہے, نصف صاع,
یعنی 3 کلو نہیں بلکہ 1.5 کلو. تو کہہ رہے ہیں یہ خلاف لکھا ہے آپ نے, بلکہ زکوٰۃ فطر 1 سا ہے, یعنی 3 کلو ہے. اور جیسا کہ ہمارے والو ہم ہر سال نکالتے بھی ہیں, ہے نا, 1 سا یعنی 3 کلو. تو اس کو بس یہ کیجیے, مناسب یہ ہے کہ سا من الطعام ہے یہ, یعنی 1 سا یعنی 3 کلو ہے, 1.5 کلو نہیں ہے, نصف سا نہیں ہے. بس انشاءاللہ. تو چلیے یہ ہوگی بات. اب یہاں بات ختم, اب یہاں پہ آپ تعلیقہ لگائیں گے. جی حسین بن رون خود ایک کتاب لکھی تھی, وہ جب امام کے زمانے میں تھے تو پھر ان سے کیوں انہوں نے تائید کروائی علماء قوم سے, امام سے کیوں نہیں تائید کرائی؟ خود یہ تو خاص نائب خاص تھے. صحیح بات ہے. اور دوسری کتاب کی وہ خود تائید کر رہے ہیں, شلمغانی کی کتاب کی تو خود تائید کر رہے ہیں, اپنی لکھی ہے تو وہ علماء قوم کو بھیج رہے ہیں. نہیں دیکھیے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے, کہنے کا مقصد کیا, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی اگر کوئی بات معصومین کی جو نسبت دی جاتی تھی تو دیکھیں, اگر وہ خود کہتے کہ ہم امام سے ہم دیکھا ہے اور کہہ دیا, تو اس میں اس بات کا احتمال پایا جاتا تھا, ہے نا, کہ بھائی آپ تو ہیں ہی نائب خاص, ہو سکتا ہے امام کی طرف صحیح نسبت دیں, ہو سکتا ہے جھوٹ نسبت دیں. ایک وہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسے امام کسی سے ملیں گے نہیں, یہ ایک طرح کا مطلب ہوتا ہے, ذہن انسانی ہے, امام تو کسی سے ملنا نہیں ہے امام کو, ہے نا. اور یہی جو کیا ہے رابط ہیں, وہ کوئی بھی چیز اٹھا کے ہو سکتا ہے امام کی تو نسبت دے دیں, اور کتاب جب انہی کی ہے تو مطلب, لیکن جب انہوں نے سب معرض عام میں رکھ دیا اس بات کو, تو سب اس پہ غور و فکر کریں. تو مطلب کیا کہنے کا مقصد کیا ہے, یعنی یہ اہتمام کیا ہے, اہتمام یہ ہے کہ جب کبھی کوئی چیز کسی چیز کی نسبت زمانے میں معصومیت دی جاتی تھی تو مطلب لوگوں کو برملا کیا جاتا تھا, عام بتایا جاتا تھا کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے اور یہ اہتمام ہے. اسے ہی سمجھ میں آتا ہے. میرے خیال سے یہ وجہ رہی ہوگی. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب ایسے ہی جو لکھا تھا کہ سب کی نظر ثانی ہو جائے. ہاں کیوں نہیں, بالکل, تاکہ مطلب سب کو علم میں رہے سب کے کہ ہاں مطلب اس طرح کی کتاب ہے. ان شاء اللہ. تو یہ دوسری کتاب دیکھیں کہ اہتمام. اس طریقے سے ویعرض کتاب یوم ولیلہ, یہ کتاب ہے, الذی هو تالیف یونس بن عبد الرحمن علی الامام ابی محمد صاحب العسکر فیقرضه بقوله آتاہ اللہ بکل حرف نورا یوم القیامہ. یونس بن عبد الرحمن نے کتاب لکھی, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ کیا ہے امام حسن عسکری کو دکھایا. تو امام نے کیا دعا دی, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کتاب کے ہر حرف کے بدلے جو کیا ہے قیامت کے دن ایک نور عطا کرے گا. تو کہنے کا مقصد کیا, یہ اصل ہمارا یعنی یہ ساری باتوں کا مقصد کیا بیان کرنے کا, کہ اہتمام, اہمیت دینا, کہ اگر کوئی ائمہ معصومین جیسا اقوال کو نقل کرتا تھا, ہے نا, تو کس طریقے سے اہمیت دیتا تھا کہ جو بھی لکھتا تھا امام کو جا کر دکھاتا تھا, ٹھیک ہے, جو بھی لکھتا تھا اصحاب کو جا کے دکھاتا تھا, جو بھی لکھتا تھا اس زمانے کے علماء کو دکھایا کرتا تھا, ہے نہیں جی. اور کیا ہوتا تھا, اور اگر اس میں جو باتیں صحیح ہوتی تھی علماء اور لوگ معصومین تائید کیا کرتے تھے, اور جو ہوتے اس کے خلاف بتا دیا کرتے تھے. تو اب سنیے, اب اتنے اہتمام کے باوجود اگر یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی, جس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جھوٹ ہوتی یا پھر مثلا کیا ہے کذب ہوتی, جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھا کہ سب کچھ صحیح ہے سوائے اس کے, تو جو اگر غلط ہوتا تو اس کو رد کر دیتے, لیکن اس کے باوجود بھی رد نہ کیا گیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ بھی کتب اربعہ میں وہ سب کے سب درست ہے. یہ اخبارین جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, حاذہ بعض الشواہد التي تدل على الاہتمام اصحاب الحدیث. یہ جو شواہد ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کیا, کہ ہمارے جو اصحاب تھے وہ حدیث کو کس طریقے سے اہمیت دیا کرتے تھے. ٹھیک. والشیخ الاعظم فی الرسائل فی مبحث حجیت الخبر نقل قسما وافرا من تلك الشواہد فراجع. کہہ رہے کہ یہ تو بظاہر 3 ہم نے وہ شواہد ذکر کیے ہیں, اگر آپ کو مزید شواہد چاہیے تو حجیت خبر واحد کے باب میں شیخ اعظم انصاری نے بہت ساری جو کیا شواہد اس متعلق جو ہے ذکر کیے ہیں. ان الوجه المهم في تلك الوجوه المتكثرة التي ذكر الحر العملي هو هذا الوجه والا فبقيه الوجوه قد تكون واضحه التعامل. مصنف کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کہ دیکھیں ان 22 وجوہات میں جو شیخ العاملی نے لکھی ہیں ان میں جو سب سے قوی ترین وجہ تھی وہ یہی والی تھی, ہے نا, ورنہ اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں وہ قابل تعامل ہے, اس میں قابل اشکال ہے, اس میں آپ پڑھیں گے تو غور و فکر کے لائق ہے. وہ اعلیٰ سبیل المثال یقول فی الوجہ, جیسے مثال وہاں کو ذکر کرنے ہیں, جیسے وجہ ثالث میں انہوں نے 22 مقدمے لکھے, 22 وجوہ لکھے, ان میں سے تیسری وجہ, یہ تو پہلی والی وجہ تھی. تیسری وجہ کیا ہے انہوں نے لکھی, وہ کہ ان مقتضى الحکمت الربانیہ وشفقت اہل البیت علیہم السلام بشیعہ تمہید اصول معتمد لهم يحملون بها زمن الغیبہ وليست هي الا المصادر التي اعتمد عليها وجمع منها کتب وسائلہ. ٹھیک ہے, ہاں, ایک وجہ انہوں نے کیا لکھی کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ کتب اربعہ میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے, وہ اس وجہ سے کیا کہ حکمت پروردگار عالم کا تقاضا یہ ہے,
اہل بیت علیہم السلام کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام اپنے بعد اپنے شیعوں کو عمل کرنے کے لیے کوئی ایسی کتاب چھوڑ کر جائیں، ٹھیک ہے، کہ جن میں ان کی حدیث موجود ہو، جن کے متعلق جو کیا ہے وہ ان کو دیکھ کر شیعہ عمل کر سکیں، یا عقیدے کے متعلق باب میں ہو تو اس کو رہ کے اپنا صحیح عقیدہ درست کر سکیں، اور انشاءاللہ ہاں۔ تو اب یہ کتابیں مطلب کتب اربع کیا ہیں، وہ یہی چیز ہیں، انہی چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ شفقت ربانی حکمت ربانی اور شفقت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ کتب اربع میں جو کچھ ہے وہ سب درست ہے۔ تو ایک وجہ لکھی ہے، ہاں۔ اس طریقے سے وہ من قبیل ما ذکر فی الوجہ حساب ہے، ساتویں وجہ ہم انہوں نے ذکر کیا کہ من ان احادیث کتبہ اذا لم تکن صحیحہ یلزم وقوع شیعہ فی الضلال الی یوم القیامہ۔ کہہ رہے کہ اگر آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں، اگر کتب اربع میں جو کچھ ہے وہ درست نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ لازم آئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ شیعہ قیامت تک کیا ہیں، گمراہی میں ہوں گے، کیونکہ چونکہ ان کے پاس کوئی امام غائب ہے، ٹھیک ہے، اور امام کے علاوہ کیا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کیا ہے، جس کے قطعی ہو سکے، جس کہا جا سکے کہ ہاں ہم اسے تمسک کر سکتے ہیں۔ آپ آپ کو جو کتاب اٹھائی ہو تو کہے گا کہ ہم نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ امام سے طرف جھوٹ کی نسبت دی گئی ہو۔ تو مطلب کیا اس میں گمراہی کا وہ ہے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس سے تمسک کر سکے انسان، اور انشاءاللہ والعادہ قاضی تم بطلان ذالک والائمہ اہل بیت رحمۃ اللہ یرضون بذالک، کہہ کہ عادتاً ایسا نہیں ہے، ایسا غلط نہیں ہے، غلط ہے یہ کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جس سے انسان جو کیا ہے زمان غیبت میں تمسک کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور خود ائمہ معصومین علیہم السلام اس بات سے راضی نہیں ہے کہ شیعہ جو کیا ہے گمراہی پر جمع رہیں اور مطلب گمراہی کے شکار ہوں اور کوئی چیز ان کی ہدایت کے لیے نہ ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کتب اربع میں جو کچھ ہے وہ درست ہے۔ اس طریقے سے ومن قبیل ما ذکر فی الوجہ الثانی عشر من ان تقسیم الرباع للحدیث ماخوذ من کتب العامہ وقد امرنا باجتناب طریقتہم۔ سنیے پھر 12ویں وجہ میں وہ لکھتے ہیں کیا کہ یہ جو حدیث کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں، ہے نا، کہ حدیث صحیح ہے، موثق ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کہہ رہے کہ آپ یہ کتب اربع کے باب میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کتب اربع میں جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے۔ رہی بات یہ کہ حدیث کی 4 قسمیں، تو کہہ رہی تو علامہ ہلی نے اس کو کیا ہے، اور انشاءاللہ حراملی کے بعد کیا ہے، حراملی، ہاں حراملی کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مطلب علامہ ہلی نے کہا ہے۔ جہاں تک رہی بات کہ کتب اربع میں، تو وہاں پہ جتنی حدیثیں وہ سب کی سب صحیح ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ عامہ کا طریقہ ہے۔ کون؟ اہل سنت جو کیا حدیثوں کو 4 قسمیں کہتے ہیں، اور ہمیں عامہ کی مخالفت کرنی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر چیز میں عامہ کی مخالفت کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کیا کریں گے ہمیں اجتناب کرنا ہے ان کے طریقے سے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے 16 دیکھیے سب باتیں اس سے پہلے نہیں آئی تھیں۔ 16ویں مقدمے میں حراملی کہتے ہیں کہ ان تقسیم الرباع مستحدث من قبل العلامہ و ابن طاؤس، یہ جو حدیث کی 4 قسمیں ہیں یہ علامہ ہلی اور سید ابن طاؤس کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے۔ وهو لا يعد الاجتهاد والظن، اور یہ کیا ہے، یہ سوائے اجتہاد اور ظن کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقد امرنا باجتناب الظن، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں ظن سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ وقد ورد عنہم، یعنی ائمہ معصومین سے وارد ہوا ہے کہ شر الامور محدثاتها وعلیکم بالتلاد، ٹھیک ہے۔ اور ائمہ معصومین نے فرمایا کہ سب سے بری چیزیں کیا ہے کہ جو نئی چیزیں جو کیا ہے ایجاد ہوتی ہیں، سمجھیں، یعنی ایجاد نہیں وہ سب نہیں، یعنی یہ کہ جیسے اب یہی کہ حدیث کی 4 قسمیں نہیں، جب 4 قسمیں کر دیا، اب اس 4 قسموں کر کے کیا ہے کتب اربع کی حدیثوں کو آپ نے بانٹ دیا، تو آپ کو کیا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو پہلے کی چیزیں ہیں اسی کو اپنے بنائے رکھیے۔ ھذا بالنسبۃ الی صاحب الوسائل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وجہ بہرحال اس طرح کی 22 وجہ انہوں نے ذکر کی ہیں تمسک، ہاں نہیں قوی تو بس پہلی والی ہے، یہ دیکھیں نا، مطلب یہ سب تو خود ہم آپ رد کر دیں گے، یہ جو انہوں نے باتیں ذکر کی ہیں، جیسے وہ ایک بات جو وہ کتنی مطلب عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ حکمت ربانی کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں شفقت اہل بیت کا تقاضا ہے کہ کتب اربع میں جو کچھ ہے وہ درست ہے۔ ہم کہہ رہے کہ کیوں اللہ کی حکمت صرف کتب اربع ہی کے متعلق کیوں ہے، اور بھی تو کتابیں ہماری شیعوں کی ہیں، ہے نا، اس کے متعلق کیوں نہیں ہے، آج انشاءاللہ، ہاں، یا 4 ہی کے میں کیوں ہے، صرف کافی میں ہی کیوں نہیں ہے مثلا، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ اما بھی، تو یہ باتیں جو کیا ہیں وہ صاحب وسائل کے متعلق، اما بنسبت الی غیرہ،
رہی بات وسائل کے علاوہ جو اخباری علماء ہیں جنہوں نے مطلب سب کو کتب اربع کو وہ صحیح جانا ہے، تو مثلا فاضاف وسائل بحر العلوم وجمع آخرون دعوى أخرى وهي أن الأصول الحديثية التي نقل منها المحمدون الثلاثة أحاديث كتبهم متواترة ومعلومة النسبة إلى أصحابها كمعلومة كتب الأربعة اليوم إلى أصحابها. سنیے انہوں نے کیا کہا، ہاں سید بحر العلوم یہ بھی اخباری، انہوں نے اضافہ کیا ایک مقدمے کی اور کیا کہا کہ یہ جو اصول حدیث ہیں کتب اربعہ میں جو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، ان کی نسبت ان کے اصحاب کی طرف، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ معروف اور مشہور ہے. ٹھیک ویسے ہی جس طریقے سے آج کے زمانے میں کوئی یہ پوچھے کہ کافی کس کی کتاب ہے، تو آپ کہیں گے کہ کافی شیخ کلینی کی کتاب ہے. فقیہ کس کی کتاب ہے، کہیں گے شیخ صدوق کی کتاب ہے. تو کہ جس طریقے سے یہ چیز معروف ہے اس طریقے سے اس زمانے میں حدیثیں معروف تھیں کہ وہ حدیث کس کی ہیں، اور یہ اس شہرت کی بنا پر اخذ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب کیا کوئی آپ کو جب آپ بھی کہیں کہ ابھی کافی شیخ کلینی کتاب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ ضعیف ہیں، جھوٹی خبر دے رہے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا. اگر اس زمانے میں یہی حال تھا، کچھ حدیثیں جو حدیثیں تھیں وہ کیا ہیں، وہ مشہور تھیں، معروف تھیں کہ کون سی کس کی حدیث ہے. اور انشاءاللہ زمانے ائمہ میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، ہمیشہ جو ہے کیا ہے ائمہ کے درس سے متمسک رہتے تھے، آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو مشہور تھے کہ یہ حدیثیں کس نے کس سے نقل کی ہیں. اور انشاءاللہ تو جس طریقے سے شہرت کی بنا پر آج یہ جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ یہ کتابیں ان کی ہیں، اس طریقے سے وہ حدیثوں کو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ ان کی ہیں. لہٰذا جو کچھ ہے وہ سب کے سب درست ہے. ہم غیر فاضاف جمع آخرون دعوی اخرى وهي ان الاصول الحدیثیہ التي نقل منها محمد ثلاثہ، وہ اصول حدیث ہے، وہ حدیث اصول حدیثیہ کہ جن سے محمدون ثلاثہ نے اخذ کیا ہے اپنی روایتوں کو. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، وہ حدیث متواترہ تھیں. ٹھیک ہے، وہ معلومۃ اصحابہ، اور وہ اصول حدیثیہ کس کی ہیں یہ بھی معروف تھا، مشہور تھا کہ فلاں عالم نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ ویسے ہی مشہور تھی ان کے زمانے میں کا معلومی نسبۃ الکتب الاربعہ اليوم الی اصحابہ، جس طریقے سے آج کے زمانے میں یہ 4 کتابیں ہیں. تو اس زمانے میں ان لوگوں نے جس کتاب کو معیار بنا کر جن کتابوں سے حدیثوں کو نقل کیا ہے، ان کتابوں کے متعلق مشہور تھا کہ یہ کتابیں فلاں کی ہیں، یہ کتابیں فلاں کی ہیں، اور وہ اہم معصومین کے معتبر و مؤثر اساتذہ تھے. وفروا على ذلك عدم الحاجة إلى وجود طريق صحيح بين المحمدين الثلاثة وأصحاب تلك الأصول، وبالتالي لا يكون وجود بعض المشايخ الإجازة الذين لم تثبت وثاقتهم في الطريق. سنیے، اب دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ جس طریقے سے آج سنیے گا، آج ہمارے اور شیخ طوسی کے زمانے میں کتنے سال کا فاصلہ ہے، کتنے 100 سال کا، یعنی لگ بھگ آپ کہیے تو 1100 سال 1200 سال کا فاصلہ ہے. مگر پھر بھی ہم کیا ہیں، شان سے کہتے ہیں کہ مطلب بنا کسی جھجک کے کہ استفسار جو ہے وہ کیا ہے، شیخ طوسی کی کتاب ہے، جبکہ اتنا فاصلہ ہے، کوئی ہمیں نہیں جھٹلاتا. لیکن اس زمانے میں بھی یہی تھا، اس زمانے میں بھی کیا ہے، شہرت کی بنا پر ان لوگوں نے، یعنی محمدین ثلاثہ نے جن کتابوں سے حدیثوں کو لے کے نقل کیا اپنی کتابوں میں، وہ مشہور تھیں کہ یہ کتاب ان کی ہیں. رہی بات یہ کہ فاصلہ زمانی کہاں سے ہو گیا، شیخ طوسی 300-400 اس میں ہجری میں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے مطلب وہ چھٹے امام کے زمانے سے حدیثوں کو نقل کر رہے ہیں، فاصلہ ہے 100 سال کا، 150 سال کا، 200 سال کا. تو فاصلہ یہ تو اس کو کیسے آپ حل کریں گے کہ جس طریقے سے آج آپ 1200 سال 1000 سال کو فاصلہ طے کر رہے ہیں شہرت کی بنا پر، وہاں پر بھی شہرت کی بنا پر. تو اب اس کا مطلب کیا ہے، اب گرچہ فاصلہ زمانے کی بنا پر آپ کہیں گے کہ حدیث مرسلہ ہے، ہم کہیں گے کہ مرسلہ نہیں ہے، وہ مشہور تھیں. بات واضح انشاءاللہ سمجھیے گا اس کو. ہاں، اب یہ بات ذکر کرنے کے بعد کیا کہیں، وفروا علی ذلک، اور اسی بات کو سے ایک اور فرع نکالا انہوں نے کیا کہ عدم الحاجۃ الی وجود طریق، کہ کوئی طریق تو ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیخ طوسی کوئی بات ذکر کریں تو اس کے لیے کیا سلسلہ سند ذکر کریں چھٹے امام کے زمانے تک کریں، نہیں. جس طریقے سے آج ہم کہتے ہیں، ہم کو اگر کہنا ہے کہ کافی کلینی کتاب ہے، ہمیں سند نہیں ذکر کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، نہیں، بلکہ یہ شہرت ہے. اس زمانے میں بھی یہ شہرت کو معیار بنا کے انہوں نے حدیثوں کو ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، وجود بین محمدین ثلاثہ و اصحاب تلک الاصول، اور وہ جو اصول جنہوں نے ذکر کیا ہے ان سے زبان میں ان کے درمیان میں کیا ہے، کسی واسطے کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بتا لا یکون وجود بعض المشایخ الاجازہ الذین لم تثبت وثاقتهم فی الطریق. بس اب اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعض مشایخ اجازہ، ٹھیک ہے، کہ جن کی وثاقت ثابت نہیں ہے، گرچہ نہ ہو پھر بھی کیا ہے، حدیث درست ہوگی، صحیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شہرت میں ہے. کہ احمد ابن محمد بن حسین بن ولید
ٹھیک ہے. وہ احمد بن محمد بن یحییٰ و علی بن محمد بن زبیر القرشی والحسین بن ابی جید و احمد بن عبدون وغیرہ. ٹھیک ہے. معنی مناقب روایت. تو یہ سب گرچہ یہ وہ ہیں مشائخ اجازہ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی وثاقت کہیں پر نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کا موثق نہ ہونا, یعنی ان کے وثاقت کا ثابت نہ ہونا پھر بھی حدیث کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائے گا, بلکہ حدیث پھر بھی صحیح رہے گی کتب اربعہ کی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے ہاں کہ شہرت میں آ رہے ہیں. اس زمانے محمد صلی اللہ علیہ زمانے میں کون سی اصول حدیثہ کس جو ہے وہ کیا ہے امام کے صاحب کی لکھی ہوئی تھی, معروف تھی, اور اس سے انہوں نے ذکر کر دیا ہے. تو اگر وہ حدیث اگر اس طریق کو ذکر نہ بھی کریں پھر بھی کیا ہے وہ درست ہے. آتا ہے انشاءاللہ. اب رہی بات, یہ پورے مکمل کیا ہے سمجھ لیجئے, ایک دعویٰ ہے کیا کہ جو کچھ کتب اربعہ میں ہے سب کے سب صحیح ہے. کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نہیں, جو کچھ کتب اربعہ میں ہے درست نہیں, ہمارا یہ عقیدہ ایسا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.